کر صاحب آج کا ہمارا دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے والدین کو بیٹوں کو حفظ کرانے کا شوق ہوتا ہے، ایسے بہت سارے والدین کو بیٹیوں کا بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ بھی حفظ کریں. تو کچھ والدین ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا بیٹیوں کو بھی حفظ کرانا چاہیے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کا سوال ہے کیا بچیوں کو بھی بیٹیوں کو بھی حفظ کرانا چاہیے. اس میں بھی وہی ہے کہ بچیوں کو بھی حفظ کرانا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، بے شک، اور ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے. اگر بچی حفظ کر لے گی تو آگے چل کر جب وہ ماں بنے گی تو اس کی گود سے آنے والی نسلوں میں اسلام کی تربیت ہوگی. جب وہ خود حافظہ ہوگی تو اپنے بچوں کو خود دین پر چلا سکتی ہے اور قرآن مجید پڑھا بھی سکتی ہے. اس لیے بچیوں کو بھی حفظ کرانا چاہیے. جی، تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو بھی حفظ کرانا چاہیے تاکہ آگے چل کے وہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک روشنی بنے. وہ ان کی جو کہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے کی پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے. تو جب ایک دیندار ماں ہوگی اور قرآن کو وہ جانتی ہوگی، قرآن پڑھتی ہوگی، تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا برکت والا سلسلہ چلے گا آگے. تو قاری صاحب اس کے بعد ہمارا سوال ہے جو اکثر والدین کرتے ہیں، اور اکثر والدین کو اس چیز کی کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ بچے کو کس ایج کے اندر حفظ کرانا چاہیے تاکہ اس کا جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور ادھر سے اس کی ایج فیکٹر کے مطابق بھی اثر نہ ہو. کہ چونکہ جب بہت چھوٹا بچہ اگر اس کو حفظ میں ڈالتے ہیں تو اس کی ایک تو مینٹل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ اس کو پھر اتنا ادب اداب کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہاں پہ وہ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. اگر بہت بڑا بچہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پھر اس کے چونکہ باقی معاملات زندگی ہوتے ہیں، مصروفیات اس کی بڑھ جاتی ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ادھر سے اس میں ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ بعض اوقات بچہ ایکسیپٹ کرتا ہے، بعض اوقات نہیں کرتا. تو اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے کہ کس اسپیسیفک ایج کے اندر بچے کو حفظ کرانا چاہیے؟ جی آپ کا جو سوال ہے کہ کس ایج میں حفظ کرانا چاہیے، ویسے تو حفظ کرنے کے لیے کوئی ایج مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس عمر میں بھی چاہے حفظ کر سکتا ہے. صحابہ کرام نے بڑی بڑی عمروں میں حفظ کیا ہے، قرآن مجید کو یاد کیا ہے. بے شک. تو جو بہترین ایج ہے حفظ کرنے کے لیے وہ 8 سال سے 12 سال کے درمیان تک ہے. 8 سے 12 سے، کیونکہ اس ایج میں بچے کی گروتھ بھی ہو جاتی ہے، اور اس ایج میں بچے کا ذہن دنیاوی تفکرات سے، مشکلات سے، اس سے بھی خالی ہوتا ہے. اور کیونکہ ابھی بچہ ہی ہوتا ہے تو اس ایج میں اس کا ذہن خالی ہوتا ہے دنیا کی تفکرات سے، اس لیے وہ حفظ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے، وہ جلدی حفظ کر لیتا ہے. اور 12 سال یا 13 سال یا 14 سال سے آگے جو ہوتا ہے بچہ جوان بھی ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں دنیا کی مشکلات بھی، تفکرات بھی آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا حفظ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں دنیا کے مشکلات بھی ہوتی ہیں اور ادھر سے حفظ پر توجہ بھی دینا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جو بہترین ایج ہے وہ 8 سال سے 12 سال کے درمیان تک. یہ تو ناظرین 8 سے 12 سال کی جو ایج ہے وہ بہترین ایج گنی گئی ہے. ماہرین کا خیال بھی ہے، اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ 8 سال کی ایج تک بچے کا جو دماغ ہے وہ اس کی نشو و نما ہو چکی ہوتی ہے. تو وہاں سے، اور اگر دیکھا جائے دین بھی ہمیں بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین بھی 7-8 سال کی ایج سے ہی شروع کرتا ہے. تو اس میں جو ہے نا، باقی کار صاحب ایک ہمارا جو آج کی نشست کا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ حفظ قرآن کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ مطلب کتنا ایک ٹائم فریم میں، جس کو آپ ایک نارمل ٹائم فریم گنیں گے کہ اس میں بچے کو حفظ کر لینا چاہیے جس سے اس کا ایج کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور اس کا فارمل ایجوکیشن کا بھی نقصان نہیں ہوگا. جی آپ کا سوال جو ہے نا کہ کتنا دورانیہ ہونا چاہیے حفظ کا. جو اگر بچہ 8 سال کے عمر میں آ جاتا ہے حفظ کرنے کے لیے تو کم از کم اس کو 10 یا 11 سال میں حفظ کر لینا چاہیے. مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ 2 سے 3 سال کے درمیان اس کا حفظ ہو جانا چاہیے. اگر اس عمر میں یعنی کہ 2 یا 3 سالوں میں حفظ نہیں کر رہا، بچہ نہیں چل رہا، تو آپ والدین کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ بچہ نہیں چل رہا، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے. وہ دنیاوی تعلیم میں بھی اگر جانا چاہتا ہے تو اس میں بھی اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اگر دنیا میں کوئی اور کاموں میں بھی جانا چاہتا ہے تو اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اس لیے کہ بہترین ایج جو ہے وہ ہے
بہترین دورانیہ جو ہے وہ 2 یا 3 سال کی عمر ایج میں ہو جانا چاہیے جی. اگر نہیں ہو رہا تو پھر والدین کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ بچہ حفظ کر رہا ہے جو اس کے اساتذہ ہیں یا جو ادارہ ہے جہاں پہ حفظ کر رہا ہے وہاں پہ کوئی پرابلم تو نہیں آ رہا یا بچہ انٹرسٹ لوز تو نہیں کر رہا, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں تو وہ ذرا والدین کو وہاں پہ دیکھنا چاہیے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیر صاحب, بہت شکریہ آج کی نشست کے لیے.